علماء دیوبند کے ڈال دیے جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، مناظر ہیں، بڑے اچھے، ان سے میری گفتگو ہوئی چند دن پہلے، تو انہوں نے ایک بہت بڑے بزرگ کا نام لیا کہ ان بزرگوں نے جنازے کے بعد دعا کروائی حال ہی میں، اور بہت بڑے دیوبند کے مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا آپ نے پوچھا نہیں کہ وجہ کیا تھی؟ کہتے نہیں میری بات ہوئی ہے۔ میں نے کہا استاد جی یہ کیا کیا آپ نے؟ تو فرمانے لگے کہ ایک بڑے جاگیردار کا جنازہ تھا، خطرہ تھا کہ کوئی بریلوی جنازہ نہ پڑھا دے، تو اس لیے میں آگے ہوا، تو مجھے کسی نے کہا ہلکی سی دعا کروا دینا۔ بھئی دعا ہلکی ہو یا بھاری ہو، ہے تو بدعت نا۔ کیا ہمارے نظریات اتنے کمزور ہو گئے؟ کیا ہم اپنے عقیدے اور نظریے سے اتنا ہٹ گئے کہ کسی کے کہنے پر جنازے کے بعد بدعت کرنے کو تیار ہو جائیں؟ اب ان کے جو شاگرد ہیں وہ کیا کہیں گے؟ اس علاقے میں ایک حجت اور دلیل بن جائے گی کہ آپ کے شیخ الحدیث اگر جنازے کے بعد دعا کروا سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں کروا سکتے؟ پھر وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں قاضی مظہر حسین جیسے، کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں مولانا امین اکاڑوی صاحب جیسے؟ میں نے کہا ڈھونڈ کے نہیں لانا، خود بنو۔ ان کے دور میں لوگ ان کو کہتے تھے بڑے تنگ نظر ہیں، لیکن آج وہی لوگ کہتے ہیں کہ دیوبند کی اگر صحیح ترجمانی کی ہے تو قاضی مظہر حسین نے کی ہے، دیوبند کی صحیح ترجمانی کی ہے تو مولانا امین اکاڑوی نے کی ہے، دیوبند کی صحیح ترجمانی کی ہے تو مفتی عبدالشکور ترمذی نے کی ہے۔ یہ دیوبند کی ترجمانی کرنے والے اپنے دور میں اس وقت کے لوگوں کو اچھے نہیں لگتے تھے، لیکن اب دیوبند کا ایک معیار ہے یہ بزرگ۔ تو آج اگر ہم عقائد علماء دیوبند پر قائم رہیں گے، ڈٹ جائیں گے، اپنے نظریے پر قائم رہیں گے، بے شک لوگ آج ہمیں کہیں گے بڑے تنگ نظر ہیں، مصلحت پسند نہیں ہے، حالات کو نہیں سمجھتے، لوگ کہیں گے۔ لیکن اس سے پریشان نہیں ہونا، ہم نے کسی کی باتوں کی وجہ سے صحیح عقیدہ چھپانا نہیں ہے، صحیح نظریہ قوم کو دینا ہے۔ ہم کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد نہیں کر سکتے۔ بس اس ایک درد کے لیے آپ حضرات کو جمع کیا کہ خدا کا واسطہ ہے، جو حالات چل رہے ہیں، ہر روز نئے سے نیا فتنہ اٹھ رہا ہے، اپنے اکابر کی ترجمانی کرتے ہوئے صحیح عقیدہ، صحیح نظریہ امت کے سامنے پیش کیجیے۔ اور دیکھیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نام لے کے، ضروری نہیں کہ نام لے کے بغیر نام لیے اپنا عقیدہ بیان کریں۔ خلافت راشدہ موعودہ 4 اصحاب ہیں، ہم اس کو بیان کریں، کس نے روکنا ہے آپ کو؟ سیدنا امیر معاویہ خلیفہ راشد ہیں لیکن موعودہ نہیں ہے، اور جب تقابل آ جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت امیر معاویہ کا، تو حضرت علی کا درجہ زیادہ ہے، حضرت امیر معاویہ کا درجہ کم ہے۔ آپس کے تقابل میں دونوں صحابہ ہیں، صحابی رسول ہیں۔ بعض لوگ صحابہ کی آڑ میں اہل بیت سے کنی کتراتے ہیں، صرف نظر کرتے ہیں، اور بعض لوگ یزید کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ پر تبرہ کرتے ہیں، اور بعض حضرت امیر معاویہ کا نام لے کر یزید کی صفائیاں پیش کرتے ہیں۔ اور بھائی ہمارا مذہب اعتدال والا ہے، بیٹے کی وجہ سے باپ پر تبرہ نہیں ہو سکتا، باپ کی وجہ سے بیٹے پر تبرہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا مذہب تو اعتدال والا ہے۔ اور پھر جو مراتب ہمارے اکابر نے ہمیں بتائے ہیں، ان مراتب کا لحاظ رکھنا ہی اصل دینداری ہے، اصل نظریہ یہی ہے۔ تمام صحابہ حجت ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن ان صحابہ میں سے
فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ کا درجہ زیادہ ہے. پھر فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ میں سے صلح حدیبیہ سے پہلے کے صحابہ کا درجہ زیادہ ہے. پھر صلح حدیبیہ میں جو صحابہ شریک تھے ان کا درجہ زیادہ ہے. ان میں سے پھر اصحاب بدر کا درجہ زیادہ ہے. اصحاب بدر میں سے عشرہ مبشرہ کا درجہ زیادہ ہے. عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین کا درجہ زیادہ ہے. پھر چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان ہے. دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب ہے. پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان درجات کا لحاظ رکھ کر امت کی ذہن سازی کرنی ہے کہ اصل دین یہ ہے، اصل عقائد یہ ہے، اصل نظریہ یہ ہے. اس وقت نظریاتی علماء کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اپنے نظریے کو واضح کر کے امت کے سامنے پیش نہ کیا تو یاد رکھیے یہی امت قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑے گی کہ دیوبند کے نام پہ روٹیاں کھانے والوں دیوبند کا عقیدہ نہیں بیان کر سکتے تھے. میں نے پہلے عرض کیا کہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی تقریر میں مثبت انداز میں اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ پیش کریں. اس میں کون سی مشکل ہے؟ میں تو بلکہ بعض ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ بھئی یہ جو دور جا رہا ہے اس دور میں امام بخاری کا طرز اختیار کرو. وہ کہتے جی وہ کون سا؟ میں نے کہا امام بخاری نام نہیں لیتے، کہتے قال بعض الناس، بعض لوگ یوں کہتے ہیں. تو اس پہ تو کوئی پکڑ نہیں ہے نا. آپ بھی کہتے ہیں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، نام نہ لیں کسی کا. بعض لوگ یوں کہتے ہیں، بعض لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے. تو آپ تمام حضرات کو یہاں مدعو کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم مل بیٹھیں اور آپس میں علماء دیوبند کے جو عقائد و نظریات ہیں اس پر بھی بحث مباحثہ کریں اور ایسا لاہ عمل طے کریں کہ ہم سب کا عقیدہ اور نظریہ جو اکابر علماء دیوبند والا ہے ہم اس کو امت کے سامنے پیش کرنے والے بنیں، تاکہ امت کے اندر جو ایک خلا آ رہا ہے اور مستقبل میں نظر آ رہا ہے کہ ہوگا دیوبندی لیکن اپنے یعنی ہوگا مماتی اپنے آپ کو دیوبندی کہلوائے گا، ہوگا ناسبی اپنے آپ کو دیوبندی کہلوائے گا، ہوگا خارجی اپنے آپ کو دیوبندی کہلوائے گا، ہوگا بدعتی اور اپنے آپ کو دیوبندی کہلوائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے کھاتے میں ڈلیں گی. کب تک صفائیاں دیتے رہیں گے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے. یہ تو نہیں ہے کہ صرف اکابر جو کر گئے ہم نے کچھ نہیں کرنا. بھائی ہم اکابر نہیں ہیں، اصاغر ہیں، لیکن ذمہ داری ہماری بھی تو ہے نا. تو ہم مثبت انداز میں اپنے عقائد و نظریات کو امت کے سامنے پیش کرنے والے بنے. اس مقصد کے لیے آپ تمام حضرات کو مدعو کیا ہے کہ ہم سب علماء ایک مشن کو لے کے چلیں کہ ہم نے اپنے نظریے پر کبھی لچک نہیں دکھانی. ہمارا نظریہ وہی ہوگا جو ہمارے اکابر علماء دیوبند کا، چاہے مقابلے پہ جو بھی آئے، جو مرضی ہمیں گالیاں دے، برا بھلا کہے، تنگ نظر کہے، جو مرضی کہتا رہے، لیکن ہم نے اپنے اکابر کا دامن نہیں چھوڑنا. اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ نے ہمیں مذہب بھی اعتدال والا دیا ہے، مسلک بھی اعتدال والا دیا ہے. اور اللہ نے یہی فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں تو ہم نے اعتدال والی امت بنایا ہے. تو اعتدال والا مذہب، اعتدال والا مسلک اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا ہے. اللہ ہمیں آخری دم تک اسی عقیدے، اسی نظریے پر قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.